إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 216 میں جو چیز ہم نے سیکھی تھی وہ یہ سیکھی تھی کہ زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں وہ اگرچہ ہمیں ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے. وہ تصویر کا بیانڈ دا پکچر نہیں دیکھ سکتا. تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتا. وہ صرف وہ دیکھتا ہے جو اس کے حواس محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیانڈ دا پکچر غیب کہلاتا ہے اور غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں, وہی دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں, آپ کو شیورٹی دے رہے ہیں کہ اف یو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یقین رکھو واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ جو چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات بتا رہی ہیں اور آپ کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ جس سچویشن میں میں ہوں وہ اس میں میرے لیے بہتری ہے, تو اس پر اپنے آپ کو قائل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اتنی تکلیف دہ سچویشن میں ہوتے ہیں ایموشنلی کہ آپ کی ساری جتنے بھی آپ کا صبر یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی استقامت ہوتی ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. اس قدر وہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا, وہ زلزلو ہلا مارے جاتے ہیں جذباتی طور پر. ہم پھر کیسے اپنے آپ کو اس چیز پر مطمئن رکھیں کہ میرے لیے بہرحال اس میں بہتری ہے. جی, ہم اس ٹاپک کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ 1 2 3 4 کر کے اس کو سم اپ کر دیں تو آپ سب کی بھی ریویژن ہو جائے گی. جی, لیکن لمبی لمبی کہانیاں نہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 کر کے بتانا ہے کہ ہم کیا کیا کس طرح سے اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کریں گے. ایک تو میم یہ کہ اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. اور میم وہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں نا, ہمیں وقتی طور پہ تو وہ مشکل لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے اس طرح بہتری ہو کہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہو, ہمارے کوئی گناہ ہوں وہ کم ہو رہے ہوں, اور یہ ہے کہ اللہ ہمیں درجہ دینا چاہ رہا ہو, اور صبر کا پھل اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں. اور ایمان بس اس پہ ہی ہے کہ میں نے جب اللہ پہ توکل کر لیا نا, تو جو بھی معاملہ ہے میرے ساتھ یا پیش آ رہا ہے یا آنے والا ہے یا ہو رہا ہے, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہے. بس یہ ایک ایمان ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کچھ اور میں سوچتی نہیں ہوں. چلیں, اور جزاک اللہ خیر نورین, اللہ مبارک فی علمک. جی, اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یہ مائل کرنے کے لیے کہ اگرچہ آپ کو میں نے ایک بات بتائی نا, سکھائی ہم نے اسٹریس مینجمنٹ میں بھی یہ چیز سیکھی. کیا کہ ہمیں خود اپنے اوپر کام کرنا ہے, کوئی اور نہیں پکڑ کے نہیں. میم ہماری تربیت بھی اس میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ مومن کی تربیت ہوتی مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کو ایمان جو کہتا ہے کہ میرا ایمان اتنا لیول ہے اس کا, تو میں اس کو اس مشکل میں ڈالوں اتنے لیول کی. آیا کہ وہ اس میں کیا کہے گا اور کیا میرے بارے میں وہ کہے گا, اور اس مشکل کو اپنے پر بوجھ سمجھے گا یا الحمدللہ کہے گا اور صبر کرے گا. صحیح. چلیں, اور کوئی نورین کے علاوہ؟ السلام علیکم میم. اللہ تعالیٰ میرے خیال میں آزمائش میں اس سے ڈالتا ہے کہ وہ اپنے قریب اس بندے کو لانا چاہتا ہے. یہ میرے پاس آئے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں, یا میرے پاس آئے میرے سے مانگے. جی, اور
اور بتائیں نا کس طرح موٹیویٹ کریں گے اپنے آپ کو. ارم آپ بتائیں. مشکل کیفیت میں اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے. کیسے موٹیویٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ صبر کے ساتھ. ارم کو بتانے دیں. صبر تو آتا ہے مطلب صبر کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے نا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں گے. جیسے ابھی نورین نے بتایا کہ مجھے اس بات پر اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ تو میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو وہ اس سچویشن میں جو اس نے مجھے ڈالا ہے تو مجھے نہیں نظر آ رہی بہتری, اللہ تعالی کو پتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے. اب اور کیسے موٹیویٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ جی میں کوئی سن. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری طاقت ہے, کیونکہ وہ خود اپنے کلام میں یہ جب کہہ دیتے کہ مالا طاقت لنا بھی, کہ میں کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں آزما رہا ہے, اور میں نے ہو سکتا ہے کہ میری اس آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام ہو, تو وہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے کہ اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں پتا, ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ میں اس کو گو تھرو کر سکتی ہوں. تو ہم پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں, ہمیں وہ حکمت دیں جس سے ہم اس کو گو تھرو کر جائیں. ہم اس میں پینک نہیں ہوتے. اور جلدی میم ہمیں اس چیز کا سدرا کو بات کرنے دیں, پھر دوسری بہن بات کریں. آ گیا تھا تو امی نے بھیجا, مجھے ضروری کرنا پڑا تو میں نے لیو کر دیا. اب کوشچن کریں. ٹھیک ہے ارم, سدرا بات کر رہی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. جی سدرا. جی میم ہمارا اس چیز پہ بھی بلیف ہے نا کہ اللہ پاک نا عسر کے ساتھ یسر بھی ہے, ساتھ ساتھ ہے کہ اگر آزمائش ہے تو ہمیں اس چیز کا ضرور ہی ویٹ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آسانی لائیں گے, ضرور لائیں گے. بس وہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی کہ اس عورت کی کہ اس نے خود بھی زہر کھا لیا فاقے کی وجہ سے, بچوں کو بھی دیا, شاید وہ ویٹ کرتی اور اگلا ہی دن اس کے لیے یسر کا ہو جاتا, آسانی کا ہو جاتا. پھر ایک اور چیز ہمیں اپنا پوٹینشیل اللہ دکھاتا ہے نا کہ ہم میں کتنا ہے, جس میں جتنی ہوتی ہے اہلیت اس کو ٹالریٹ کرنے کی, اللہ اتنا ہی اس پہ بھیجتا ہے. نعوذ باللہ, مطلب اللہ ظالم نہیں ہے. یہ چیزیں جب انسان سوچتا ہے تو پھر اس کو آسان لگتا ہے, پھر وہ پازیٹیو اپروچ کی طرف جاتا ہے نا. وہ اپنی جو تلخ سے تلخ صورتحال بھی ہے نا, اس میں خوش رہنے کا سلیقہ اس کو آنے لگتا ہے, اور ہو جاتا ہے کہ پھر انشاءاللہ کئی ہیں جنہیں ریوارڈ مل بھی جاتا ہے. پھر کئی کیا بلکہ یہ اللہ پاک کا اسلوب ہے کہ پھر اچھے دن بھی آتے ہیں, بدلتے ہیں دنوں کا بدلنا بھی قرآن میں ہے, عسر کے ساتھ یسر بھی قرآن میں ہے. مالا تو جب ہم پڑھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ جتنا اسٹیمنا ہوتا ہے اتنا ہی ڈالا جاتا ہے. اور ایکچولی ہمیں اگر اس چیز پہ ایمان ہو جائے نا کہ ہمارے اپنے گناہوں کی کمائی ہے جو ہم پہ آ رہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم سے کوئی گرج ہے, یہ ہمارے ہی گناہوں کی کمائی ہوتی ہے ہاتھوں کی جو ہم پہ آتی ہے. تو پھر ہمارے ہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, دھونے کے لیے, دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ ہم پہ کوئی آزمائش لے آتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں نا پازیٹیوٹی, مثبت سوچ کی طرف پھر مثبت سوچ دیتا ہے. اور جب آپ کے اندر ایک دفعہ مثبت سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا تو وہ ہر سچویشن میں وہ سوچ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے, وہ نظر آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور پھر آپ کیسے ہی ورسٹ سچویشن میں ہوں, کسی کی جان تک کا نقصان اگر ہو رہا ہو تب بھی وہ مطمئن رہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا اس میں فائدہ ہے, مجھے نہیں دکھ رہا بٹ میرا اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ العلیم ہے. جب اللہ تعالیٰ العلیم ہے اٹ مینس کہ وہ جو بھی مجھے کہہ رہے ہیں نا, جو بھی مجھے بتا رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے. میری عقل چھوٹی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, سو مجھے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سچویشن میں ویٹ, سم ٹائم وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ٹھیک ہے, سم ٹائم ہمیں ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اینڈ دین ویٹ فار دا ریزلٹ. اور سم ٹائم ہم کسی ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں, جیسے ابھی صبح میں نے اپنی ایک بہن کا میسج سنا اور ان کی جو سچویشن تھی, تو اس میں پھر وہ تفویض اللہ والے معاملہ ہو جاتے ہیں جس میں ابھی آپ بے بس ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے,
آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس میں کسی قسم کے اسباب، کسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اب پھر کیا کریں گے؟ تفویض اللہ. ٹھیک. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہمیں ایک سچویشن کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس میں فائدہ ہی ہے. اب وہ فائدے کی نوعیت آپ سب نے ماشاءاللہ بتائی. اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے سیشن کیا تھا اسٹریس مینجمنٹ کا، تو اس کا جو ہمارا سمیٹک اپروچ کا تھا، اس میں ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ اپنی ذہن سازی کرنی ہے، اور اپنی ذہن سازی ہم نے خود کرنی. ٹھیک ہے. کوئی نہیں کرے گا، بلیو می، کوئی نہیں کرے گا. کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم خود نہ کرنا چاہیں. ہاں، ہیلپ آؤٹ ضرور لوگ آپ کو کر سکتے ہیں. آپ کی کاؤنسلنگ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے. آپ اپنے تمام تعصبات اور اپنی تمام سوچوں میں سے نکلنا چاہتے ہوں. تو جب آپ نکلنا چاہتے ہوں گے تب کوئی نہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، لیکن آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس دلدل میں سے نکلنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ضرور پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ایک طویل آیت ہے، تھوڑا اس کو ہم پارٹس کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ کچھ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی الثانی سن 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا. نخلا کہاں ہے؟ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں. تو کیونکہ ان کی طرف مدینہ پر چڑھائی کا ہر وقت خطرہ موجود تھا، اس لیے یہ دستہ جو ہے یہ بھیجا گیا. بیسیکلی یہ صرف ریکی کرنے گیا تھا، یہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ یہ کسی پر حملہ کرے. لیکن ہوا یہ کہ اس دستے کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا جس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آگے. تو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افسوس بھی ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صرف معلومات جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اور جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا تو اس دن مسلمانوں کے خیال میں تو یہ 30 جمادی الثانی تھی، لیکن اصل میں وہ 1 رجب ہو چکا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رجب جو ہے وہ حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. تو اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے جو اسلام دشمن عناصر تھے انہوں نے یہ طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ لوگ ویسے تو بڑے دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے بنتے ہیں، لیکن دیکھو ذرا یہ حرمت والے مہینوں میں بھی خون ریزی سے نہیں چوکتے. ٹھیک ہے. تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، یہ کیوں ہے، کیوں کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینے جیسے اسلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حرمت والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو حرمت والا ہی رکھا. تو کوئی قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہیں کہ قتال یعنی جنگ ان دنوں میں واقعی بڑا گناہ ہے، واقعی ایسا برا ہے. لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِهِ وَكُفْرٌ بِهِ
वल-मस्जिदिल हराम, और रोकना अल्लाह के रास्ते से और कुफ्र करना इसका, और मस्जिद हराम से रोकना लोगों को, जैसा कि इन्होंने कब किया था जब मुसलमान मक्का जा रहे थे उम्रा करने। फिर और कब रोका इन्होंने? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे बैतुल्लाह में, तो नमाज नहीं पढ़ने देते थे उनको अजियतें देते थे, उनको टॉर्चर करते थे ज़हनी तौर पर, और उनका मजाक उड़ाते थे, और फिजिकली भी हमने वाकयात पढ़े कि किस तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते थे। फिर मुसलमान छुप के नमाज पढ़ते थे, हालांकि उनका पहला हक था कि वो मस्जिद में जाकर, बैतुल्लाह शरीफ में जाकर नमाज पढ़ते। हजरत उमर जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने, तो वो तब पहली दफा उनको लेकर गए थे मस्जिद में, वहां बैतुल्लाह में मुसलमानों की जमात को, कि मैं देखता हूँ कैसे कोई तुम्हें रोकता है नमाज पढ़ने से। तो ऑल्दो हुर्मत वाले महीनों में क़िताल एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो जराइम तुम्हारे हैं यानी मुशरिकीन मक्का के और दीगर कुफार के, वो इससे भी बड़े हैं। और इससे बड़े क्या हैं? वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना। और अल्लाह के रास्ते से रोकने कैसे रोका जाता है, इसको हम पहले पढ़ के आए ना। लोग कैसे अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं? अपने तर्ज अमल से भी रोकते हैं और अपनी जबानी मतलब बात करके भी रोकते हैं। हाँ, चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये कि जितने भी मैयर्स इन्होंने लिए थे मुशरिकीन मक्का ने रोकने के लिए, ठीक है, वो क्या क्या थे? जैसे इन्होंने बाकायदा जुबान से रोका, मजाक उड़ा के, मुसलमानों का गालम गलोच करके, इल्जाम लगा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ का इल्जाम लगाकर जुबानी प्रोपेगेंडा किया। जुबानी प्रोपेगेंडा में फिर ये इस हद तक बढ़ गए, जो तीसरा दौर था मक्की दौर जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। एक तो थी वो पहली इब्तदाई दावत जो छुप के दी गई, दूसरा दौर वो है जिसमें खुल्लम खुल्ला दावत का आगाज कर दिया गया, और तीसरा दौर वो है जिसमें फिर इनकी तरफ से अजियत रसानियां ज्यादा हो गई, यानी इन्होंने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ और इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी तकालीफ देनी शुरू कर दी। तो जुबानी रोकने में इनके क्या क्या प्रोपेगेंडास थे? ये इंडिविजुअली लोगों को लान तान करते थे, उनको थ्रेट करते थे, उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानियां करके, और इसी तरह मौजज़ों की डिमांड करके कि चूंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से वो चीज उस तरह उनको नहीं करके दिखाते, तो फिर ये कहते कि देखो ये कैसा नबी है, फिर ये कि ये इंसान है तो एक इंसान कैसे नबी हो सकता है, फिर और बहुत सारी चीजें कुरान करीम में इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे जो इनकी तरफ से जुबानी प्रोपेगेंडा था। फिर फिजिकली इन्होंने, आप जानते हैं कि लोगों को दीन से रोकने के लिए, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जो थोड़े कमजोर पहले लेवल पर कमजोर मुसलमानों को निशाना बनाया, जो गुलाम थे, जैसे हजरत बिलाल थे, हजरत सुहैब रूमी थे, इसी तरह हजरत खुबाब बिन अरद थे, और हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासिर थे, ठीक है, उनकी वालदा हजरत सुमैया थी, और इस तरह से उनके साथ इंडिविजुअली जो गुलाम थे या गरीब मुसलमान थे। लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ वो गरीब ही इनके शिकार थे। हजरत उस्मान के साथ भी उनके चचा ने आपने पढ़ा कि वो चिटाई में लपेट देता था उनको, और फिर धूनी उसके अंदर देता था कि उनकी सांस रुक जाती, और उनको इस तरह से टॉर्चर करता कि वो इस्लाम से बाज आ जाए, हालांकि वो एक बड़े ताजिर थे। इसी तरह और भी आपको वाकयात मिलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना जिद किया गया कि वो मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब वो मक्का से बाहर जा रहे थे तो उनको एक सरदार जिसका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है वो मिला, और वो उनको वापस ले आया इस शर्त पर कि हजरत अबू बकर जो है वो अपने घर में के सहन में ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हजरत अबू बकर इस चीज को नहीं मान सके और उसने फिर अपनी पनाह जो है वो वापस ले ली थी। फिर जब ये चीजें सारी कारगर नहीं हुई तो उन्होंने कैसे रोका? फिर कोशिश की, तमाम बनु हाशिम को शब अबी तालिब में महसूर कर दिया।
کھانا پینا، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات، کسی قسم کی رشتہ داریاں، ہر چیز کو منقطع کر دیا. قریباً 3 سال کا عرصہ وہاں پر مسلمانوں نے کیسے گزارا، بنو ہاشم نے کیسے گزارا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی رات کو نکلتا اور کوئی کسی خشک چمڑے کی چرچراہٹ سنتا، یعنی اس کے پیر کے نیچے آ جاتا یا کسی اور طرح سے وہ اس تک پہنچتی تو وہ اس چمڑے کو چبا جاتا. اس حد تک بھوک جو تھی وہ زیادہ ہو چکی تھی، اس حد تک کہ ان کے پاس پتے تک بھی نہیں تھے کوئی ایڈیبل کہ وہ کوئی پتے شتے ہی کھا کے گزارا کر لیتے. اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں تھا، 3 سال کا عرصہ تھا. یہ ہوتا ہے ہلا مارے جانا جب آپ کے بچے بھوکے. آپ مجھے بتائیں وہ جو ہم واقعہ اس دن پڑھ رہے تھے، ایک خاتون جس نے خودکشی کی اور اپنے 3 بچے، صرف 3 دن کی بھوک تھی. 3 سال کا عرصہ، ان کے بھی تو چھوٹے بچے تھے، کتنے بچے پیدا بھی ہوئے ہوں گے اس 3 سال کے عرصے میں. تو وہ بھی تو برداشت کیے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ تو نہیں دیا تھا، لیکن ان کی آزمائش کی جو مدت تھی وہ 3 سال تھی. اس کے بعد ان کی وہ اپنی آزمائش میں سرخرو ہوئے اور کامیاب ہو گئے. بہرحال چلیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر جب یہ بڑے پیمانے پر دیکھا انہوں نے کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو لوگ جو دوسرے لوگ آتے تھے حج کے دنوں میں تجارت کے لیے، تو ان میں جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کو یہ روکتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں سن نہ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں چونکہ حق تھی، سچ تھی، قرآن اللہ کا کلام تھا تو وہ اثر کرتا تھا. اسی لیے وہ اس کو قرآن کو جادو کہتے تھے، کیونکہ وہ جو بھی سنتا تھا اس پر توجہ سے سنتا تھا، اپنے تعصب سے نکل کر تو اس پہ اثر کرتا تھا. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے طفیل الدوسی کا، جو دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سمجھدار آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے اور شاعری کو اور دیگر چیزوں کو جانتے تھے. تو ابو جہل ان کے پاس گیا اور جا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلایا اور کہا کہ ان کی بات نہیں سننی تم نے، یہ جو ہیں یہ لوگوں کے بیچ میں پھوٹ پڑوا دیتے ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتے ہیں، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح قبائل کے بیچ میں، قریش کے بیچ میں جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی ہے، اور یہ تم نے ان کی بات نہیں سننی. تو طفیل کہتے ہیں کہ میں جب طواف کر رہا تھا کعبہ کا تو مجھے خیال آیا کہ میں کوئی بیوقوف آدمی، میں کیوں اگر یہ واقعی جھوٹا ہے یہ شخص، یا واقعی یہ کوئی کاہن ہے یا جادوگر ہے، تو مجھے تو پتا ہے کہ کہانت کیا ہوتی ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے، میں تو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں شاعری کو بھی اور جادوگری کو بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حق بات سنائی، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ مسلمان ہو گئے. نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہوئے بلکہ وہ جب واپس گئے دوس قبیلے کے اندر تو وہاں پر چونکہ یہ سردار تھے تو باقی قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. تو یہ وہ میئر سے جو انہوں نے لیے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے. دشمن عموماً اسی طرح سے اسلام سے لوگوں کو روکا کرتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، ٹارچر کر کے، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ پابندیاں لگا کے، سینکشنز لگا کے. آج کل کے دور میں آپ یہ لفظ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلاموفوبیا. یہ کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ جھوٹا پروپیگنڈا. اسلام کو جو ہے اس کی غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں میڈیا پر، اور اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ لوگ اسلام کو سمجھتے ہی ایک دہشت گرد دین ہے. ان کا خیال ہے کہ مسلمان ہیں ہی بس وہ لوگ جو ہاتھ میں ہتھیار لے کر نکلتے اور ہر نان مسلم کو قتل کرتے. تو یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہی ٹیکنیک اس دور کے کفار کی بھی تھی اور یہی ٹیکنیک آج کے کفار کی بھی ہے. اور پھر پابندیاں لگانا، انہوں نے شب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، آج کے دور میں مسلم ممالک کے اوپر سینکشنز لگا دی جاتی ہیں. ان کی ادویات، ان کی ترقی، تعلیم ہے، علم کا راستہ ہے، وہ چیزیں ان تک پہنچنے سے روک دی جاتی ہیں. ان کے ملکوں کے اندر دخل اندازی کر کے ایسی پالیسیز بنوائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو دین سے دور کرتی ہیں، جس کی بہترین مثال آپ نے، بلکہ بدترین کہنی چاہیے، مثال ترکی میں دیکھی کہ کمال اٹاتürک کو جب پلانٹ کیا گیا وہاں پر
खिलाफत उस्मानिया खत्म करने के बाद, तो किस तरह शर को खैर का लिबादा उड़ा कर तुर्की के अवाम को दिखाया गया कि उनके लिए खैर सिर्फ इसी मामले में है, और अजान पर पाबंदी और अरबी जुबान पर पाबंदी और हिजाब पर पाबंदी और ऐसी ही बेशुमार चीजें मुल्क के अंदर नाफिज कराई गई। इस तरह का एक मॉडल जो है वो आपने पाकिस्तान में भी देखा एक टाइम पर, लेकिन ये कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने उस तरह एक्सेप्टेंस नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उस तरह नहीं हो सका। तो ये है प्रैक्टिकल मेजर्स जो बड़े पैमाने पर दुश्मन लिया करते हैं। अब क्या सिर्फ दुश्मन ही ये काम करते हैं या खुद मुसलमान भी ये काम करते हैं? हम बात कर रहे हैं वसद्दुन अन सबीलिल्लाह की, अल्लाह के रास्ते से रोकने की। यहां तक बात क्लियर है? मैंने कौन से 3 बुनियादी पॉइंट्स बताए हैं जिससे दुश्मन इस्लाम से लोगों को रोकते हैं? 1 2 3 करके बताइएगा जी। जी मैम, ज़बानी भी रोका, वर्बली और फिजिकली भी रोका, और थर्ड पॉइंट ये कि उनके अलावा थर्ड बंदों को यानी सोसाइटी में भी प्रोपेगेंडा करके उधर से बंदों प्रेशर डलवा के रोका। अच्छा, अगर आप इसको लिख लें, झूठा प्रोपेगेंडा जो कि जुबान से रोकने में आता है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जो टॉर्चर में आती हैं, और ये आप देखते हैं कि इंडिविजुअली इक्का दुक्का या ज्यादा जहां पर मुसलमान जो हैं वो दारुल कुफ्र में रहते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से वास्ता अक्सर ही पड़ता रहता है। और नंबर 3 क्या था? पाबंदियां, सैंक्शंस जो मुल्कों के ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी एक मिसाल मक्का के उसमें मैंने आपको शब अबी तालिब की दी। तो ये बेसिकली टेक्निक वही है, अब जरा उसके नाम बदल गए हैं और बड़े पैमाने पर हो गए हैं। तो ये तो दुश्मन की कार्रवाई थी, आपने 1 2 3 करके लिख लिया होगा होपफुली। हम खुद भी रोकते हैं दीन से, खुद रुकते भी हैं और रोकते भी। सद का जो लफ्ज है ना, सद एक फेल है जिसमें खुद रुकना भी आता है और दूसरों को रोकना भी, यानी मानी इसका रोकना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपने आप को रोकना भी आ जाता है और दूसरों को रोकना भी आ जाता है। हम किस तरह लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं? और याद देखिए, ये मुनाफिकों का काम है। बेसिकली मुनाफिक जो होता है, जो वो ऊपर से तो नाम एक इस्लामी नाम अपना रख लेता है, लेकिन अंदर से उसका काम क्या होता है? लोगों को अल्लाह की राह से रोकना, राइट? तो किस तरह मुसलमान जो हैं वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं? सूरह तौबा में आता है कि ये नेकी से रोकते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं। मुनाफिक क्या करते हैं? नेकी से रोकते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं। और ये कैसे होता है? मसलन सुन्नतों का मजाक उड़ा के, सुन्नतों का मजाक उड़ा के। कैसे उड़ाते हैं हम सुन्नतों का मजाक, बताइए। जैसे मैम रफा यदैन करने वालों को बुरा कहते हैं तब। नहीं, और अगर कोई आप एक बात याद रखें, जब आप बात करें ना, तो कभी भी, मैं आपको एक हिकमत बता रही, जब आप बात करें, मिसाल दें, तो कभी भी इख्तिलाफी अमूर को ना लेकर आए बीच में, ठीक है जी मैम जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप हर एक से एड्रेस करते हैं ना, तो अगर आप पहली मिसाल ही इख्तिलाफी मसले की लेकर आओगे तो आगे आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब लाइए मिसाल। मैम दाढ़ी कहीं मैं भी हाँ बता रही थी कि उसका कितना मजाक हो गया है। दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, और एक ही टर्म बंदे बोली, अगर एक ही टर्म हम ले लें ना, शायर अल्लाह, और उस टर्म में हम देखें तो अल्लाह की हर वो चीज जो अल्लाह जैसे देख के अल्लाह याद आता है, तो इस्लाम रिलेटेड उस हर चीज का जो मजाक उड़ाया जाता है वो सब इसमें आ जाएगा जी। जैसे हिजाब वगैरह। जी मैम, हिजाब सुन्नत नहीं है, हिजाब फर्ज है, ठीक है। नहीं मैम फर्ज तो है, लेकिन मतलब ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, बाएं हाथ से खाना पीना, ठीक है, आप मना करो ना किसी को, आपको कि नहीं दाएं से ही खाना है, लोग मजाक उड़ाते हैं आपको। दाएं हाथ से खाना पीना, आप लोगों को कहे ना कि बैठ के ही पानी पिए, तो वो उस पर अमल नहीं करते, वो मजाक में बात उड़ा देते, अच्छा चले अंडा कर लेंगे, सही है, चले ठीक है। और
میم ہم نے نا ابھی جب ابو کی بات ہوئی ہے نا، کوشش کی ہے کہ ہم سنت کے مطابق ہر کام کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی بدعات آ چکی ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت سے حوصلے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے اگر کیا نا اس طرح سے، لوگوں نے ہمارا مذاق بھی اڑایا اور ہمارے لیے طرح طرح کی باتیں کی کہ ان کے پاس ختم کے لیے شاید پیسے نہیں ہیں، باہر کی کمائی تھی، پھر بھی اپنے باپ کو ایسے ہی چھوڑے رکھا۔ تو اس طرح سے بھی ہم جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، ایون ہمارے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا آپ زندگی میں سادگی اپنا لیتے ہیں، آپ دین میں داخل ہونے سے پہلے، شعوری ایمان لانے سے پہلے بڑے موڈ اسکاٹ تھے، آپ کا زیادہ تر مال کا حصہ جو تھا وہ کپڑوں پر اور جیولری پر اور میک اپ پر اور ہینگ آؤٹ کرنے پر اور نئی نئی جو ہے وہ فوڈ چینز کو ایکسپلور کرنے پر گزرتا تھا۔ چلیے میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، اینی ویز اس طرف لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے دین کا شعور حاصل کر لیا اور آپ کو پتا لگا کہ میں تو پیسے ضائع کر رہا ہوں، میں تو اسراف کر رہا ہوں، میں تو اس سے اپنی جنت کما سکتا ہوں، تو آپ نے سادگی اپنائی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مذاق اڑا کر، سادگی کس کی سنت ہے؟ اللہ کے۔ تو آپ بھی بول دیتے ہیں اچھا نہیں لگتا نا کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے کو تو صبر کر لینا، کیا کرتے صبر سے کام لیں اور اپنے عمل کے اوپر جمے رہیں اور لوگوں سے خفا نہ ہوں۔ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں سنتوں میں، تو ان سے خفا نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، ان کو تو نہیں پتا نا بیچاروں کو، ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایٹ دا فرسٹ لیول ان کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور پھر اپنے عمل میں پختگی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان کو بھی اس طرف مائل کرنا۔ جب وہ دیکھیں گے آپ کے، آپ تو ان کے مذاق اڑانے سے نہیں رکے ہیں، اللہ کے راستے سے، سنت کے راستے سے نہیں رکے ہیں، دین سے نہیں رکے ہیں، تو پھر وہ سوچیں گے اس بات پر، اگر وہ تھوڑا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، کہ یہ ہماری اتنی زیادہ باتوں کے باوجود جو اس کے اوپر استقامت رکھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اور وہ پھر آپ سے پوچھیں گے بھی، پھر آپ سے ڈسکس کریں گے، پھر آپ جب ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ ایک مبلغ جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ دوسروں کو، جو اس کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر اللہ کے حکم سے لے آتا ہے۔ دوسرا جو کام ہم کرتے ہیں مسلمان اللہ کے راستے سے روکنے میں، وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین کے معاملے میں شکوک پیدا کرنا۔ جیسے عورتوں کے دماغ میں یہ فطور ڈال دینا کہ آپ کو تو، مردوں کو تو آپ کے اوپر سپیریئر بنا دیا گیا ہے، آپ تو غلامی کر رہی ہیں ان کی، اور آپ تو اپنی کسی قسم کی حقوق آپ کے ہیں ہی نہیں، کوئی رسپیکٹ آپ کی نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہمارے کلچرل ایک وہ بن گئی نہیں ہے، ایک معاشرے کے اندر طریقہ بن گیا ہوا ہے، اس کو دین میں مکس کر کے دکھانا کہ یہ دین ہے، اور اس سے لوگوں کے دماغ میں شکوک پیدا کرنا۔ اسی طرح دین کے دیگر احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ مثلا لائن مثال، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے۔ تو اب جو اعمال ہم حدیث سے سیکھتے ہیں، جس کی ڈسکرپشن قرآن میں نہیں ہے، تو وہ پھر وہ سارے کے سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا علم حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے اصل میں دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اس کے جو بیسک دو ریسورسز ہیں ان کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح احتیاط کے ساتھ صحیح حدیث جو ہے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو میم ایک دفعہ نا ریسنٹلی ابھی یہ بات میں نے بتا رہی تھی کہ حدیث کے بارے میں اور قرآن کے ریفرنس کے بارے میں کہ یہ ایسا نہیں ہے، تو مجھے انہوں نے ایک خاتون کی یہ جواب دیا، آپ کو کیا پتا، جو آج کل کے نیو پڑھانے والے ہیں نا وہ تو خود سے ایڈ کرتے ہیں، انہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جو پرانے لوگ تھے جو ہمیں بتا چکے ہیں وہی ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے۔
उसकी बुनियादी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान नहीं है। मतलब वो कुछ स्कॉलर्स को सुन के या कुछ पढ़ के मुस्तनद इल्म ना होने की वजह से वो कुछ मतलब एक वो आसान हो गया है ना एक मीडिया के ऊपर आना और पढ़ाना और समझाना। लेकिन इसमें आपने उनसे ये कहना था ना कि हमारे पास इल्म की बुनियाद मौजूद है, कुरान मौजूद है, सही हदीस मौजूद है। अगर कोई हमें हदीस कह के कोई बात बताता है तो हम उसको जांच सकते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है। जी मैम, मैंने ऐसे ही बताया कि हमने हदीस की क्लास अटेंड की है, सारी टर्म्स पढ़ी और सारा कुछ पढ़ा, तो उसके बाद ही हम कोई बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते। ऑथेंटिक इल्म है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आप जब भी कोई बात करें उसको पहले जांचें कि वाकई ये कंफर्म है। खासतौर पर फॉरवर्डेड मैसेजेस। आज मेरे पास एक बहन ने एक मैसेज भेजा था हदीस कुदसी के एतबार से, तो अपरेंटली अब जाहिर है इल्म कुल तो किसी के पास नहीं होता, ना ही मैं मुहद्दिस हूँ, तो मैंने उनसे फिर ये पूछा कि इसका सोर्स क्या है, क्योंकि अपरेंटली उसका मिजाज जो है वो हदीस कुदसी वाला नहीं था। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि कुछ चीजों में वो उसका मिजाज क्या है। हदीस की अगर बताई जा रही है तो वो उसमें क्या मिजाज होता है, किस तरह से वो उसको उसके अल्फाज किस तरह के होते हैं, या फिर ये कि जो लहजा है या जो सारी चीजें उसमें समझ आ रही होती हैं। तो फॉरवर्ड करने से पहले कंफर्म जरूर कर लें, खासतौर पर जब आप किसी को हदीस के उस पे या आप उसको कुरान या किसी उसमें कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह कर के ये हदीस है, अगर इस तरह फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फिर पहले उसको कंफर्म करना है। और आजकल कंफर्म करना का इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज आप कहते हो मुझे नहीं मिला, तो फिर आप उसको हदीस कह के ना कहें। आपको अच्छी बात लगी है ना, आपको बात दुरुस्त लगी है, कुरान और सुन्नत के मिजाज के मुताबिक है, तो आप उसका एक अपना मैसेज बना लें और एज अ मैसेज फॉरवर्ड कर दें, एज अ मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड कर दें, उसको हदीस ना कहें, ठीक है। चलें, उसके बाद ये कि फिर लोगों को दीन के अंदर शुकूक व शुबहात इस तरह से पैदा करना कि दीन की असल तालीम को या तो सारी को ही चेंज कर देना या फिर ये कि पार्शियली पहुंचाना, आधा पौना पहुंचाना। इससे भी क्या होता है, लोगों के दिल में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। मसलन जैसे कल हमने जो आयत पढ़ी कि कुतिबा अलैकुमुल कितालु हुआ कुरहुल्लकुम, तो ये किताल जो है इसको बाज लोगों ने फर्ज ऐन बना दिया और पूरा का पूरा दीन ही उन्होंने सिर्फ किताल को ही बना दिया, हत्ता के किताल को उन्होंने दीन का छठा रुकन बना दिया। तो ऐसा नहीं है, किताल जो है वो फर्ज कफाया है। फर्ज ऐन वो तब होता है जब जो इमामुल मुस्लिमीन होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट, मुस्लिम कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो कॉल करती है कि सभी लोग आ जाएं, तब वो फर्ज ऐन है। तब वो फिर हर उस मर्द के लिए फर्ज है जो जंग कर सकता हो। फिर उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, फिर उसको बाकायदा तरबियत के बाद मैदानी जंग में उतारा जाएगा। ये जो आपने पिछले डिकेड से एक वो मसले चल रहे हैं कि कोई एक जमात उठती है और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मदारिस के बच्चों को जन्नत और इन चीजों को कर करके प्रोपेगेंडा करके उनको वो एक जमात बना के तो फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये जिहादी किताल नहीं है। अपने बच्चों को भी ये बात समझाना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे दीन का मिजाज रखते हैं, जब हम बच्चों की तरबियत इस नहज पर करते हैं, तो फिर उनको ये भी बताना है कि कोई आपको दीन के नाम पे एक्सप्लॉइट ना करे। और फिर क्या होता है, जब लोग सिर्फ किसी को दीन बना के दिखाते हैं, तो जो दीन का बाकी बुनियादी हुस्न है, जो असल चीज है, यानी तौहीद और फिर हकूकुल इबाद, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। और वो इतने पीछे रह जाते हैं कि फिर आम जो एक इंसान होता है वो ये समझता है कि अगर मैं दीन में दाखिल होता हूं तो मुझे तो बस सिर्फ ये 2-4-5 काम है, बाकी तो मैं फिर बिल्कुल किसी के जो है वो हकूक है ही नहीं मेरे ऊपर। या ये कि वो समझता है कि इस्लाम लाने वाले लोग जो होते हैं वो रफ़ाए आमा के या खिदमत हल के लिए कुछ भी नहीं करते।
یا اگر اس نے رفاہ عامہ کرنا ہے یا خدمت خلق کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دین کا جب ہم آدھا پونا علم پہنچاتے ہیں یا دین کی اصل روک لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہی بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ کہ لوگوں کو علم کے راستے سے روکنا. علم سے کیسے روکتے ہیں ہم؟ دین کے علم سے کیسے روکتے ہیں؟ اپنی فرقہ بندی کے ذریعے روکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر جیسے ہم نے پہلے بھی مثال پڑھی تھی کہ اگر آپ فیس لیتے ہیں تو کوئی فیس نہیں دے سکتا اور آپ صرف اس لیے اس کو نہ پڑھائیں کہ وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے میں آ جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا. کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی چیریٹی کر رہا ہے، کوئی مسکین کو کھانا کھلانے کا پلان کر رہا ہے، دروازے پر کوئی آ رہا ہے اللہ کے نام پر کھانا مانگنے یا پانی مانگنے. جیسے گرمیاں ہوتی ہیں تو اکثر باہر اگر لیبر کام کر رہی ہوتی ہے تو مزدور گلی میں یا جیسے تو وہ پانی مانگ لیتے یا کوئی راہ جاتا پانی مانگ لیتا ہے، تو اس سے روکنا. یہ بھی تو دین ہی کا حصہ ہے نا. پھر لوگوں کو صلح کرنے سے روکنا. آپ اپنے ایک رشتے دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دین سیکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ لو تم اس کے لیے یہ کرو گی اور تمہیں نہیں یاد اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور فلان ٹائم پہ کیا ہوا اور یہ کیا اور وہ کیا. آپ یہ دین سے روکنا ہی تو ہو گیا. آپ دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کو روک رہے. پھر اسی طرح سے جو بھی نیکی جو ہے جو انسان کی فرائض میں سے ہے اس سے روکنا، یہ سب جو ہیں وہ دین سے روکنے میں شامل ہو جاتے ہیں. مثلا آپ اکٹھے گئے ہیں باہر، فیملی ٹرپ ہے، آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہے. اب گھر والے کہتے ہیں یا آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کیا ہے تم بعد میں پڑھ لینا. اب تم سب کو رکواؤ گی یہاں پہ، اب پوری بس تمہارے لیے رکے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دین سے روکنا ہے. اور وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں قتال سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ قتال جو ہے جیسے آگے آ رہا ہے نا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، قتل ایک انسان کا ہوتا ہے، اس کے افیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. although وہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم فتنہ پھیلاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو کے دماغوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیتے ہیں، تو اس فتنے کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں تک جاتے ہیں، اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہوا؟ وہ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیسے کیسے ہم روکتے ہیں لوگوں کو. اور پھر ایک سب سے بڑی وجہ جو آپ سب کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنی ہے، اور وہ کیا؟ دیندار طبقے کے لوگوں کا دوسروں سے غلط معاملہ کرنا لوگوں کو دین سے روک دیتا ہے. آپ حجاب پہنتی ہیں اور آپ حجاب کا فلسفہ نہیں سمجھتے، مطلب آپ پردہ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیسیکلی پردے کی فلسفی کیا ہے. اور چل میں آپ کی بجائے ہم کہتی ہوں، ہم پردہ کرتے ہیں لیکن ہم پردے کی فلسفی کو نہیں سمجھتے. ہماری زبان میں لوچ ہے، یا یہ کہ ہماری چال جو ہے وہ دوسروں کو متوجہ کرنے والی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کسی اور طرح سے صنف مخالف کو متوجہ کریں. تو اب کیا ہوگا؟ وہ لڑکیاں جو پردہ نہیں کر رہی وہ کہیں گی ان سے تو ہم بہتر ہیں، کم از کم ہم نے یہ لبادہ تو نہیں دین کا اوڑھ رکھا. یا یہ کہ ہم جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ہم نے قرآن پکڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم تیسرے بندے کی برائی کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم نے قرآن پڑھی دی، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتی ہیں، اس سے تو ہم ایسے ہی اچھے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر
شکوے کرتے ہیں اپنی غربت کے، اپنی پریشانیوں کے، اور اس کے لیے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی منفی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے ہم تو ایسے ہی بہتر ہیں بجائے اس کے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں سے وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیوٹی آورز پورے نہیں کرتے، ہم لوگوں کو دین سے روک دیتے ہیں۔ ایک شخص نے جو نان مسلمان تھا، اس نے اپنے ایک نان مسلم فرینڈ کو باہر ایک ملک میں اسے اسلام کی حقانیت بتائی اور رولز بتائے اسلام کے، اور سب کچھ بتا کے اس کی جو اچھائیاں ہیں، اور اپنے دوست کو اس نے چاہا کہ وہ دین سیکھے، اسلام سیکھے۔ تو اس نے ایک شرط رکھی اس کے سامنے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ ساری باتیں مان لوں گا، تم مجھے اس پوری بلڈنگ میں، یعنی آفس کی بلڈنگ میں جو 60 مسلمان کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے آ کے، ان میں سے کوئی ایک بھی بتا دو جو ان باتوں پر عمل کرتا ہوں، تو میں اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ تو لوگ قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ اسلام مسلمانوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر، وہ شخص کہتا ہے اپنے مسلمان دوست سے کہ اگر میں اسلام لائے بغیر بھی ان میئرز پر جو تم مجھے بتا رہے ہو میں پورا اترتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا دین بدلنے کی، جبکہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان میئرز پر پورے نہیں اتر رہے، تو ان کو سوچنا چاہیے پھر کہ ان کو اپنے دین کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کس طرح ہم مسلمان یا ہم خاص طور پر جو دین کا نام لینے والے لوگ ہوتے ہیں، دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں، یا ہماری باتیں بہت دین والی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم بد اخلاق ہوتے ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعصب کا شکار ہوتے ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں نرمی نہیں ہوتی، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کو بتا دیا تو یہ تو نشر کر دے گی سارے میں۔ تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تو قرآن ہمارے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا، اور یہ کہ ہم خود تو رکے ہوئے ہی ہیں اس پر عمل کرنے سے، ہم دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جی میم۔ میم ویسے یہ جو فرض عین اور فرض کفایہ میں آپ نے جو بتایا کہ وہ جو فرض عین ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر مطلب وہ فورسفلی فرض کیا جائے کہ یہ سب نے کرنا ہے کام، اور کفایہ میں ان میں فرق کیا ہوگا؟ نہیں، فورسفلی دین میں کوئی کام نہیں ہوتا، بائی فورس نہیں کرایا جا سکتا، مطلب وہ کام انفیکٹ ہوتا ہی نہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، فرض عین کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا آپ نے کرنا ہی کرنا، مثلاً 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ کمیونٹی میں سے کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، مثلاً نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کیا ہے کہ اگر محلے میں سے 10 گھر ہیں، 8 نے جنازے میں شامل ہو گئے، 2 نہیں جا سکے کسی وجہ سے، تو وہ ان 2 کی طرف سے بھی ادا ہو گیا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں جاتا تو پھر سب گناہ گار ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگ کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن فرض عین یہ ہے کہ وہ ہر انڈیویجول پر فرض ہے، رائٹ؟ اچھا، اب فرض عین کو بائی فورس کرانا کیسا ہے؟ ٹھیک، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، جو فرائض ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انفرادی اور ایک ہوتے ہیں اجتماعی۔ انفرادی معاملات میں آپ بائی فورس کچھ نہیں کرا سکتے۔ آپ اگر کسی کے سر پہ لٹھ لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نماز کے وقت دکان بند کر کے مسجد جانا ہے، ٹھیک، تو جب وہ لٹھ غائب ہوگی تو
वो दुकान बंद नहीं होगी ना वो बंदा मस्जिद जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी वो बाय फोर्स अमल कराया हुआ जो होता है ना, उसमें इस्तकामत नहीं होती, नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2 थिंग कि वो फर्ज अदा ही नहीं होता, क्योंकि फर्ज तो ये था कि अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ी जाए, लेकिन इस शख्स ने नमाज क्यों पढ़ी दुकान बंद करके? उस शुरते के डंडे के डर से। बात समझ आई? तो नमाज तो उसकी अदा ही नहीं हुई, फर्ज तो उसका अदा ही नहीं हुआ, चाहे वो मस्जिद चला भी गया, चाहे उसने रुकू सजदे कर भी लिए, लेकिन अल्लाह के पास उसको मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि जब ये डंडा हटेगा ये नमाज पढ़ने नहीं आएगा। क्योंकि उसने अल्लाह से नहीं डरा, बंदे से डरा। हाँ, वो अल्लाह की खातिर तो गया ही नहीं नमाज पढ़ने। हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग में आपको सख्ती की इजाजत दी जाती है, क्योंकि अभी उनकी पर्सनालिटी बन रही होती है, और जब वो पर्सनालिटी बन रही होती है आप सख्ती से कुछ चीजों को उनकी आदत में शामिल कर देते हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो फिर उनको उस चीज का शऊर आता जाता है और वो उसको शऊरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज एन अदर थिंग। लेकिन ऐसे इंफरादी तौर पर मसलन आप अपनी बेटी को, मैं फिर इसको चेंज करती हूँ, हम अपनी बच्चियों को बाय फोर्स बुरके पहना दें, बाय फोर्स। और मेरी एक क्लास फेलो ने इस चीज का तस्करा भी किया कि वो जबरदस्ती बच्चियों को हिजाब पहनाकर भेजती हैं, लेकिन उसको क्या पता चला कि एक दिन उसने देखा कि जैसे ही वो घर की गली की हदूद से निकलती हैं वो यूं हिजाब की पिन खोलती हैं और उसको अपने बैग में डाल देती हैं। तो बाय फोर्स आप करवा ही नहीं सकते लोगों से काम इंफरादी मामलात में, ये शऊर के साथ होता है। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह ताला ने शऊरी तरबियत की हुई है, और अल्लाह के पास शऊरी ईमान एक्सेप्टेबल होता है। और जहां मामला होता है इज्तिमाई, ठीक है, वहां आप देखते हैं कि दीन में कुछ मामलात में फिर बाय फोर्स उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मसलन जैसे कुछ हदूद अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दी, जिना है, अब जिना आप ये नहीं कह सकते कि उसको बाय फोर्स नहीं रोका जाए, नहीं, जो जिना करेगा उसको सजा मिलेगी, ये बाय फोर्स रोकना ही है जो उसको पब्लिकली उसको सजा दी जाएगी ताकि बाकी लोगों को इबरत हो। लेकिन इसके साथ साथ तरबियत जरूरी है, वरना लोग ढके छुपे फिर भी गुनाह करते ही रहेंगे कि बचत मतलब कर करके अपनी वो गुनाह करते रहेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया बुशरा? जी मैम, क्लियर तो हो गया, लेकिन वो आपकी मुझे ये समझ नहीं आई, ये जो आपने फोर्सफुली में बताया, लेकिन इसकी मिसालें तो आपने वो नमाज वगैरह की दी है, हालांकि आपने तो कहा था कि वो तो फर्ज है नमाज, और वो तो फर्ज ऐन में आएगा नमाज, तो फिर ये जो है ना ये इसमें फोर्स करके की, लेकिन ये नमाज तो फिर फर्ज, ये तो फर्ज था ना एक नमाज पढ़ना। बेटा यही तो मैंने आपको यही तो बताया है कि अगर आप यहाँ बाय फोर्स कराते भी हो तो वो काम हो गए, क्योंकि नमाज तो उसकी अदा हुई नहीं, तो फायदा कोई नहीं है, ये इस पे आप बाय फोर्स करा नहीं सकते ना, क्योंकि वो कभी पड़ेगा और कभी नहीं पड़ेगा फोर्सफुली। जब उसके सामने वो डंडा नहीं होगा वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। दरअसल ये शायद ये इनको पता नहीं, हमें कहना चाहिए नहीं, यानी फर्ज जो होता है ना, फर्ज है वो हर बंदे को इंडिविजुअली सब पे फर्ज होता है, सबको अपनी अपनी जगह अदा करना होता है। और फर्ज कफाया जैसे आपने बताया कि एक बंदे के अदा करना, मतलब एक दो नहीं भी करते ना, तो बाकी सब कर लेते हैं तो अदा हो जाता। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक दो नहीं, अगर एक भी करता है तो पूरी है ना उसका अदा हो जाता है, जो मोहल्ले सिर्फ एक से नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो काम क्या है। ठीक है, बिल्डिंग वाले में से एक भी चला जाता है ना, बिल्डिंग वाले में से एक भी चला जाता है तो फिर इसका हो जाता है ना कि नहीं जी। इसको हम इस तरह डिफाइन करते होते हैं कि फर्ज कफाया वो है जिसमें एक मोहल्ले में से कुछ लोग काम कर लें, तो कुछ एक नहीं होता ना। हाँ, बाद मामला में हो जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है सबकी तरफ से और सबकी मर्जी के साथ वो काम कर रहा होता है, तो उसमें एक भी कफायत कर जाता है। फिर बहरहाल चले आगे, जहाँ इसका जिक्र आएगा दोबारा हम उसको डिस्कस करेंगे। बुशरा, होपफुली आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके जहन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बात ये कर रहे थे कि रोकते किस किस तरह से हैं, और अब हमने अपना जायजा लेना है कि हम तो इनमें शामिल नहीं, ये जितनी हमने लिस्ट बनाई है हम तो इसमें शामिल नहीं है। हम अगर घर में बात करते हैं, हम शाउट करते हैं,
ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے یہ تو قرآن کلاس لیتی ہیں، یہ تو قرآن پڑھاتی ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات پھر سنیں گے نہیں. جب آپ ان کو دین کی بات سمجھانے بیٹھیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک نیگیٹیوٹی دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو انکانشیسلی دین سے دور کر دیتے ہیں. یہاں پر کبائر کا ذکر ہوا ہے کہ کبیر کل قتال فیہ کبیر، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اکبر کا ذکر آیا ہے. تو یہ کبائر کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ جن پر جو ہماری کچھ نیکیوں سے یا کچھ سمپل استغفار کرنے سے اور اس طرح سے وہ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کافی ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کبیرہ کی، دوسری طرح کے گناہ. تو کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کام جس کے کرنے والے پر اللہ یا اس کے رسول نے لعنت کی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد جاری کی ہو، سزا قرآن کے اندر آئی ہو، حد جاری کی ہو، جیسے قتل ہے، جیسے اسی طرح سے زنا ہے، قتل اولاد ہے، اسی طرح اور والدین کی نافرمانی وغیرہ ہے. والدین کی نافرمانی میں حد تو نہیں جاری ہوئی، لیکن بہرحال وہ بھی کبائر میں سے آتا ہے. تو یہ ساری جس میں اللہ نے حد جاری کی. اور تیسرا وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس کے لیے وعید آتی ہے. قرآن کریم میں وعید آئی ہے کہ یہ اصحاب النار ہیں، یہ اصحاب الجحیم ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. یعنی وعید آئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، یہ مغضوب علیہ ہیں، اور یہ سارے. تو یہ کیا ہے؟ وعیدیں ہیں. تو جن کاموں پر وعید آئی ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس میں پھر وہ آ جاتا ہے، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے پر تو ویسے ہی اللہ نے لعنت کی. پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی آ جاتا ہے، پھر اسی طرح فحاشی آ جاتا ہے، فحش کام کرنا آ جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اور کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. انہوں نے سوال کیا کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا. جیسے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. پہلے انہوں نے 2 دفعہ ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف کی اور پھر انہوں نے مدینہ کی طرف کی، ٹھیک ہے. اکبر عند اللہ، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال سے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ سارے کام. اور یہ کون کون سے ہیں؟ اگر آپ 1 2 3 کر کے اس کے اوپر مارک کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا یعنی مساجد میں جانے سے لوگوں کو روکنا، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا، ٹھیک ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ٹھیک ہے. فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے دماغوں کو پراگندہ کرنا، ان کے دین کے معاملے میں ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا، برائیاں پھیلانا، جڑیں کاٹنا، جڑیں کمزور کرنا. فتنے بیسیکلی آپ کی جڑیں کمزور کرتے ہیں. بظاہر اوپر نظر نہیں آتا کہ جڑوں میں کیڑا لگ گیا، تو ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کو اس طرح سمجھیں، ایک درخت کی ایک شاخ کاٹنا قتل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک درخت کی جڑیں کاٹ دینا فتنہ ہے. اب وہ
स्लो पॉइजनिंग है, उसमें कीड़ा छोड़ दिया गया है, वो कीड़ा जड़ें खाता जा रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो फितने जो माशरे के अंदर हैं वो आपके दीन की जो आइडियोलॉजी है उसको खराब कर रहे हैं, आपकी नस्लों को खराब कर रहे हैं, उनके दिमागों को में दीन के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करके उनको अल्लाह से दूर कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो करें तो इसका नुकसान सिर्फ एक शाख के कटने से नहीं है, वो तो दोबारा उग जाती है। ये बड़ा नुकसान क्या करेगा, जब जड़ को कीड़ा लग जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा दरख्त एक दिन खोखला होके गिर जाएगा। तो वलफितना तो अकबरू मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा है। ये जो फितने फैला रहे हैं, लोगों को अल्लाह के दीन से रोक कर, लोगों को उनके घरों से बेदखल करके, लोगों को मस्जिदों से रोक कर, यहाँ मैं मस्जिद हराम की बजाय मस्जिदों का लफ्ज इसलिए बोल रही हूँ कि ये फितने अभी भी जारी हैं। और इसको हमने पहले बहुत दफा पढ़ा भी, जब हमने फिरकों के बारे में पढ़ा कि किस तरह लोग अपने तासुब की वजह से लोगों को मसाजिद में आने से रोक देते हैं, या और भी हमने इसकी बहुत सारी मिसालें पढ़ी थी। तो ये क्या है, ये ज्यादा बड़ा है गुनाह अल्लाह की नजर में कत्ल की निस्बत। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कत्ल गुनाह नहीं है, कत्ल अपनी जगह एक कबीरा गुनाह है, लेकिन फितना ज्यादा नुकसानदेह है। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनकी जितनी मर्जी बातें मानते रहो, आप इनका कल्चर इख्तियार कर लो, आप इनके दीन को इख्तियार कर लो, आप इनको राजी करने के लिए इनके साथ इनके जैसे बन के बैठ जाओ, लेकिन ये उस वक्त तक आपसे राजी नहीं होंगे जब तक आप अपना दीन छोड़ के पूरे इनके जैसे नहीं हो जाते। आप अपने दीन से मुर्तद नहीं हो जाते, अपने दीन को छोड़कर वापस इनके दीन में नहीं पलट जाते, तब तक ये आपसे जंग करना नहीं रुकेंगे। इनिस्तताऊ, अगर वो इस चीज की इस्तात रखते हैं, यानी कुफारे मक्का की जंग सिर्फ मुसलमानों को उनके दीन से फिरने के लिए थी। आज भी आप ये देखिए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग स्कॉलर दुश्मन की आंख में कांटे की तरह खटकता है। अदरवाइज वो मुसलमान जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और वो अपने रंग ढंग में, अपने अकीदे में, वो अपने तरीकेकार में वो उन्हीं के तरह की मुशाबहत रखते हैं, वो उनको दुख नहीं देते। हाँ, जब बात आ जाती है इस्लाम और दूसरे दीन की, यानी इस्लाम और ईसाइयत या इस्लाम और यहूदियत, तब वो सिर्फ नाम के मुसलमान को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अमूमन जो उनकी जो लड़ाई है, जो उनका आम, जो उनका जिसे वो कहते हैं ना कि मकसद है, वो लोगों को असल दीन से हटाना है। लेकिन बात यह है, इन इस्तताऊ, अगर उनके पास इस्तात होगी, ये इस्तात कैसे आती है इनके पास? इस्तात कैसे आती है? एक तो ये कि जब मुसलमान अपने दीन से दूर होता जाता है ना जैसे जैसे, तो फिर दुश्मन को शय मिल जाती है, और फिर अल्लाह ताला भी सबक सिखाने के लिए दुश्मन को मौका भी दे देते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक वक्त आएगा कि तमाम दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। तो सहाबा के हमने पूछा कि क्या उस वक्त हम तादाद में बहुत कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद में तुम कम नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। और फिर उन्होंने पूछा वहन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। ठीक, तो ये हम खुद इस्तात उनको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने दीन के ऊपर पुख्ता हों, तो आपने देखा कि मक्का के मुसलमान, वो कुफार ने तमाम अरब के वो इकट्ठे कर लिए थे कबीले, लेकिन वो शिकस्त नहीं दे सके ग़ज़वा अहज़ाब ने भी मुसलमानों को किसी जगह पर भी, अनटिल अनलेस कि हमने बीइंग अ मुस्लिम उनको एक मौका दिया, जैसे ग़ज़वा उहद में दिया। और वो भी अल्लाह ताला चाहते तो मुसलमान जीत जाते, जैसे ग़ज़वा हुनैन में हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों की तरबियत करनी थी, तो मुसलमानों की तरबियत के लिए, उनको इबरत दिलाने के लिए फिर अल्लाह ताला दुश्मन को इस्तात दे देते हैं कि वो हम पर हमला करे या हमें नुकसान पहुंचा सके। यहाँ तक अपनी बात को रोकते इंशाअल्लाह कल इस आयत को मुकम्मल करेंगे।